ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اگنا سسٹرز کی جانب سے ایک بہت ہی خوبصورت سیریز اپنے گھر کو جنت بنائے سے گزر رہے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا ایک مثالی بیوی کیسی ہوتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ دنیا سامان زیست ہے اور اس کی بہترین متاع ایک نیک بیوی ہے۔ تو آئیے آج کے ایپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے عوامل ہیں جو کہ گھروں کے اندر بے سکونی کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کے مزاج میں بہت فرق رکھا ہے۔ عموماً دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ دونوں کی کیمسٹری ان کی اپنی اپنی ذمہ داریوں کے دائرہ کار کے لحاظ سے پروگرام کی گئی ہے۔ یہ دونوں زندگی کے ہر شعبے میں مختلف اور ایک انوکھا مزاج رکھتے ہیں۔ ان کی گفتگو، ان کی فیلنگز محسوس کرنے کا انداز، ان کی پسند ناپسند، ان کا کسی بات پہ رد عمل اور سب سے بڑھ کے ان کی نفسیاتی ضروریات ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، لیکن فطرت نے دونوں کو جوڑ کر ایک مضبوط نکاح کے بندھن میں باندھ دیا ہے۔ نکاح کے بندھن میں بنتے وقت وہ دل سے قبول ہے کا اقرار کرتے ہیں، لیکن ہوتا یوں ہے کہ اس رشتے میں بندھنے کے بعد بھی بعض اوقات زندگی تو چل رہی ہوتی ہے، لیکن زوجین ایک دوسرے کے حقوق صحیح سے ادا نہیں کر رہے ہوتے، ایک دوسرے کو سمجھنے اور اپنے آپ کو سمجھانے کی کوششیں نہیں کرتے، جس کی وجہ سے گھر کے ماحول میں ایک بے سکونی کی فضا چھا جاتی ہے۔ آج سب سے پہلی بات جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے شوہر اور بیوی کے آپس کے مزاج کا فرق۔ شادی کے شروع کے دنوں میں اس فرق کو دونوں بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ مثلا بیوی کے نزدیک اس بات کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ اس کے شوہر کو کون سے کلر پسند ہیں، کون سی خوشبو، کون سا ہیئر اسٹائل اور کون سی اس کی پسندیدہ ڈش ہے۔ اسی طرح شوہر بھی بیوی کی خوشی کی خاطر اس کے مزاج کے مطابق اسے تحفے لا کے دیتا ہے، گھر پر جلدی آتا ہے، میکے لے کے جاتا ہے، الغرض اسے خوش رکھنے کی ہر ممکنہ کوششیں کرتا ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ سوچ ختم ہونے لگتی ہے اور اس کے برخلاف دونوں کی سوچ یہ بننا شروع ہو جاتی ہے کہ آگے والا ویسے ہی سوچے، ویسے ہی محسوس کرے، ویسے ہی ریئیکٹ کرے جیسے وہ خود چاہ رہا ہے یا چاہ رہی ہے۔ اور جب ایسا نہیں ہوتا اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا تو پھر وہاں ناراضگیاں شروع ہوتی ہیں، گھر کا سکون خراب ہوتا ہے، بے سکونی کی فضا چھا جاتی ہے، جبکہ دونوں کا ایک دوسرے سے مزاج کا مختلف ہونا فطری تھا جسے وہ سمجھتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ بھلا بیٹھتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہنا جاب سے تھک کر گھر آتی ہے تو اس کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے دن بھر کی مصروفیات، واقعات اور اپنے احساسات اپنے شوہر سے ڈسکس کرے، اور جواب میں شوہر اس کی بات توجہ سے سنے، اس کی دلجوئی کرے، اسے تسلی دے۔ لیکن جب ایسا نہیں ہوتا تو وہاں پھر مسئلہ بنتا ہے۔ ہنا جب یہ کہتی ہے کہ آج جاب پر بہت زیادہ کام تھا، یہاں تک کہ میں لنچ بھی نہیں کر سکی، تو جواب میں شوہر کہتا ہے تم جاب کیوں کرتی ہو، چھوڑ دو، اتنی محنت کرنے کی تمہیں کیا ضرورت ہے۔ ہنا کہتی ہے آپ تو جانتے ہیں کہ مجھے یہ جاب پسند ہے، بس باس ہی توقع رکھتا ہے کہ میں دنوں کا کام منٹوں میں کر دوں۔ تو شوہر کہتا ہے اتنا ہی کرو جتنا کر سکتی ہو۔ پھر ہنا کہتی ہے کام کی زیادتی کی وجہ سے امی کو فون کرنا بھی رہ گیا۔ جواب ملتا ہے وہ خود سمجھ جائیں گی کہ تم مصروف تھی۔ ایسے میں ہنا کہتی ہے شاید آپ کو اندازہ نہیں، آج کل میری امی کی طبیعت خراب ہے۔ تو جواب میں سے یہ سننے ملتا ہے کہ ایک تو تم ہر بات پر بہت پریشان ہو جاتی ہو، ذرا اپنے یہ پریشان ہونا کم کرو۔ آخر میں ضد ہو کے ہنا یہ کہتی ہے بات دراصل میری پریشانی کی نہیں، بات دراصل یہ ہے کہ آپ کو میری بات سننے کے لیے فرصت ہی نہیں۔ اس سینیریو کو سن کر شوہر اور بیوی دونوں کے مختلف مزاج نظر آ رہے ہیں۔ ہنا صرف واقعات بتا کر ہمدردی حاصل کرنا چاہتی ہے، جبکہ شوہر اپنی فطرت کے مطابق ہنا کو مسائل کا حل دے رہا ہے، جس سے بات بننے کے بجائے بگڑ گئی۔ اگر اس موقع پہ ہنا شروع ہی سے اپنے شوہر کو بتا دیتی کہ بعض کاموں پر مجھے بہت فرسٹریشن ہو رہی ہے، تھوڑی میری بات سن لیجیے۔ دوسری طرف شوہر کو چاہیے تھا کہ جب ہنا اپنے مسائل بتاتی تو اسے تسلی دیتا، حوصلہ بڑھاتا، اس طرح بات بگڑتی نہیں بلکہ سنور جاتی۔ بے شک دونوں کو اپنے مزاج کے برعکس کام کرنا پڑتا، لیکن اس وجہ سے گھر کے ماحول میں سکون برقرار رہتا۔ اسی طرح جب شوہر اور بیوی کسی معاملے میں تبادلہ خیال کر رہے ہوتے ہیں تو کئی بار وہ ایک دوسرے سے اتفاق نہیں کرتے، دونوں کی سوچوں میں بہت فرق پایا جاتا ہے اور دونوں اپنی بات کو صحیح منوانے کے لیے بحث و تکرار شروع کر دیتے ہیں، اور پھر بات جو ہے اختلاف رائے سے بڑھتے بڑھتے جھگڑے تک جہاں پہنچتی ہے اور دونوں کو ایک دوسرے سے شکایت ہو جاتی ہے اور گھر میں ایک بے سکونی کی فضا چھا جاتی ہے۔ یاد رکھیے رائے کا اختلاف کوئی غلط بات نہیں، لیکن اپنی رائے پر اصرار اور دوسرے کی رائے کو غلط قرار دینا یہی وہ مرحلہ ہے جہاں سے لڑائی کا آغاز ہوتا ہے۔ لہٰذا اس صورت میں زوجین کوشش کریں کہ بات اس حد تک نہ پہنچے، جیسے ہی یہ محسوس ہو
تو فوراً گفتگو کی سمت کو مثبت انداز دیتے ہوئے اس معاملے کے فوائد اور نقصانات کا جائزہ لیں، ڈسکس کریں، لیکن بحث برائے بحث سے اجتناب کریں، بحث برائے تنقید سے اجتناب کریں، کھلے دل سے ایک دوسرے کی رائے سنیں، ایک دوسرے کا پوائنٹ آف ویو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے، بحث شروع کرنے کے لیے 2 افراد کی ضرورت ہوتی ہے، مگر بحث ختم کرنے کے لیے صرف 1 فرد کی۔ اب یہ آپ پر ہے کہ کون بازی لے کے جانا چاہتا ہے۔ ایک دوسرے کو بدلنے کی کوششیں چھوڑ دیں، بلکہ دونوں اپنی جگہ پہ یہ سوچیں کہ میں کیا کروں جس سے بات لڑائی جھگڑے تک نہ پہنچے۔ اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کریں۔ دونوں میں سے کسی ایک سے بھی غلطی ہو جائے تو سوری کہہ دیں، آگے والا بھی فوراً معاف کر دے، درگزر کر دے۔ لہٰذا ازواجی زندگی کے سکون کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ دونوں اپنے درمیان پائے جانے والے مزاجوں کے فرق کو سمجھیں، اس کے مطابق زوجین ایک دوسرے سے توقعات رکھیں اور پھر ان مزاجوں کے فرق کا احترام بھی کریں۔ اگلی بات، گھروں کے اندر بے سکونی کی ایک اہم ترین وجہ شوہر اور بیوی کے درمیان کی مس کمیونیکیشن ہے۔ دونوں اگرچہ بعض اوقات ایک ہی زبان بول رہے ہوتے ہیں، لیکن بولنے کے انداز کی وجہ سے جملوں کے مختلف مفہوم اور معنی نکل آتے ہیں اور وہ آپس میں ناراضگی کا سبب بن جاتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اگر بیوی یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی کام ٹھیک نہیں ہو رہا تو شوہر فوراً ڈیفینسو ہو کے کہتا ہے کیا پھر یہ میری غلطی ہے؟ جب بیوی یہ کہتی ہے کہ آپ کو میری فکر نہیں، میری خوشی کا احساس نہیں، تو شوہر کو لگتا ہے کہ میں بلا وجہ اتنی محنت کر کے اسے خوش رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور پلٹ کے کہتا ہے تم بڑی ناشکری ہو۔ ان مثالوں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ باتوں کا رخ کس طرف جا رہا ہے۔ اس طرح کے غیر واضح اور نرمی سے خالی جملے تعلقات میں یقیناً خرابی کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے برعکس اس طرح کی صورتحال کے موقع پہ بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر سے گھما پھرا کر بات کرنے کے بجائے سیدھی اور مختصر بات کرے۔ یہ کہنا کہ گھر میں سب کچھ غلط ہو رہا ہے، اگر یہ کہہ دیا جائے کہ میں اتنی تھک گئی ہوں کہ مجھ سے کوئی کام صحیح نہیں ہو رہا، میری تھوڑی مدد کر دیجیے، اس طرح سے بات بگڑتی نہیں بلکہ سنور جاتی۔ اس کے ساتھ اچھے ماحول میں اپنے ریلیشن شپ کو مضبوط کرنے کے لیے زوجین ایک دوسرے کو بتائیں کہ وہ کون سے الفاظ اور جملے ہیں جو انہیں اچھے نہیں لگتے، تاکہ آئندہ دونوں وہ اس سے اجتناب کریں۔ یاد رکھیے، کمیونیکیشن میں ایک دوسرے کو سننا، ایک دوسرے کو سمجھنا، آنے والے حالات کے چیلنجز کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا سب کچھ شامل ہے۔ لہٰذا جب دونوں ایک دوسرے کو سمجھ جاتے ہیں تو پھر وہاں غلط فہمیاں جنم نہیں لیتی، اور اگر کبھی کوئی بات ہو بھی جائے تو اسے وہ ایک دوسرے کے اوپر تنقید اور الزام نہیں سمجھتے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم مزید چند اہم مسائل اور ان کے حل پر بات کریں گے، جن کی وجہ سے گھروں کے اندر سے بے سکونی کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا سکتی ہیں۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔